السلام علیکم بچوں، میں شمائلہ ہوں، آپ کی سائیکالوجی کی ٹیچر۔ سیکنڈ لیسن ہمارا نفسیات کا انشاءاللہ آج آن لائن ہم کریں گے سٹارٹ۔ کل میں نے آپ کو نموی نفسیات کا تعارف کروایا تھا تھوڑا سا، کہ جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے اور اس کے اندر مین ایریاز جو ہم نے کور کرنے وہ کون سے۔ آج ہم نموی نفسیات جو ہے اس کا تعارف کریں گے، تعارف حاصل کریں گے، تھوڑا سا جو کل کیا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے آج۔ تو اس کے اندر جو مین میں نے کل آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی وہ یہی تھی کہ قبل از پیدائش سے لے کر موت تک کی جو تبدیلیاں ہیں فرد کے اندر، ان سب کا مطالعہ نموی نفسیات کرتی ہے۔ تو اس کے اندر اسی کی تھوڑے سے پوائنٹ میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ قبل از پیدائش سے لے کر یعنی ماں کے پیٹ سے ہی بچہ جو ہی یوگا بن جاتا ہے تو اس کے اندر چینجز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی وہ رسپانس کرتا ہے، رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کے اندر جو بھی اس کا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ ریئیکشن شو کرتا ہے، جو مہیجات آتے ہیں ان کو وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی قبل از پیدائش کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اس کے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ کا جب ہوتا ہے تو کیا رسپانس کرتا ہے، یا اس کے اندر کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں، مدر کا جو بیہیویئر ہے یا ماں کا جو رویہ ہے وہ بچے کے کو کیسے ماڈیفائی کر رہا ہے اس کے ایکشنز کو۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے سائنٹیفک وے میں اسٹڈی کرنا ہے، سائنٹیفکلی۔ تو ساری جو تبدیلیاں اس کے اندر ہو رہی ہیں ان کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کرنا، تبدیلیوں کے بارے میں اصول و قوانین وضع کرنا جو ہے وہ نموی نفسیات کا مین پرپز ہے یا اس کا مین مقصد ہے۔ سب سے پہلے جو ہی یوگا بنتا ہے تو قبل از پیدائش یا پیدائش سے پہلے کن کن مراحل سے بچہ گزرتا ہے، اسٹیجز کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے 3 ماہ کے ٹرائمیسٹرز جو ہیں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں، پہلے 3 ماہ، پھر اگلے 3 ماہ، پھر اگلے 3 ماہ، تو 9 ماہ کا پورا ٹائم پیریڈ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تو اس دوران جو چینجز ہیں، جو تبدیلیاں وہ شو کر رہا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے سائنٹیفک اسٹڈی اور قوانین بنانا جو ہے اور وضع کرنا تبدیلیوں کے بارے میں یہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر جتنے بھی یہ پیدائش سے پہلے کے جو مراحل ہیں اور جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، مراحل کیا ہیں، اسٹیجز اس کی، اور عوامل کیا ہوتے ہیں جو فیکٹرز اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ بیرونی ماحول کے اندر سے اس کے اوپر اثر انداز ڈائریکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ماں کے تھرو، ماں کے رویہ جات جو ہیں، اس کے بیہیویئر جو ہیں، ان کے تھرو بچے کے ایکشنز جو ہیں وہ ریئیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو کسی قسم کی جو چینجز ہیں وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں اور بچہ ان کو ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ریئیکشنز یا رد عمل ان مہیجات کو شو کرتا ہے جن کو مدر جس طرح سے شو کر رہی ہوتی ہے ویسے ہی بچہ بھی اس کو پک کرتا ہے اور ویسے کے ہی رد عمل وہ بھی شو کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ اسٹڈیز میں انہوں نے جو ہے وہ سائنسدان جو تھے انہوں نے پروف کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے اسٹڈیز کے تھرو، کہ جیسے اگر ماں جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو کام فریکوینٹلی کر رہی ہوتی ہے زیادہ دلچسپی کے ساتھ، وہ بچے کے اندر بھی وہی فیکٹرز یا وہی دلچسپیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ماں جو ہے اس کو ہیلدی ایکشن سے اڈاپٹ کرنے کو کہا جاتا ہے، کہ ڈیورنگ پریگنینسی یا حمل کے دوران وہ اچھی سوچ اور اچھے جو اعمال ہیں وہ شو کرے، تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی اسی کے ایکشنز کو وہ کیری کرے اور صحت مندانہ اس کی جو نشوونما ہے اس کا عمل مکمل ہو۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہوتے ہیں، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس جو ہیں والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا کوئی سیپریشن ہے، یا کوئی طلاق جو ہے وہ ہے، یا کوئی گھریلو حالات مناسب نہیں ہے، اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس طرح کے جو حالات ہیں وہ بھی بچے کی شخصیت کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی شخصیت کو بنانے میں وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی نشوونما جو ہے وہ یکساں فرد جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں یکساں نہیں رہتی، کہ شروع سے ہی ایک جو ہے وہ رفتار سے اس کے اندر چینجز نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ چینجز ڈفرینٹلی اس کے اندر آتی ہیں، ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی چینجز شو کرتا ہے وہ۔ تو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی چینجز اس کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ شروع میں جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے فوراً بعد یہ ساری تبدیلیاں انتہائی تیز رفتاری سے واقع ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ہی وہ ذرا اس کا جو جسم ہے وہ ان تبدیلیوں کو اڈاپٹ کر جاتا ہے تو ذرا بڑا ہونے پر، بلوغت یا نوبلوغت تک پہنچنے پر یہ تبدیلیاں جو ہیں ان کی رفتار سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں یہ بالکل سست ہو جاتی ہے۔ تو جسمانی اور ذہنی نشوونما جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، رفتار میں اس کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اب فرد کی زندگی میں رونما ہونے والی جو 3 بڑی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے ہم اسٹڈی کریں گے۔ جو نموی نفسیات ہے بیسیکلی وہ چینجز کو ہی اسٹڈی کرتی ہے، فرد کی زندگی کے اندر جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا مطالعہ ہی نشوونما ہے، اور نشوونما کے اندر ہی ہم نے یہ 3 مین جو کانسیپٹ ہیں اس حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے: بالیدگی، نمو اور پختگی۔ جو بالیدگی ہے
اب بالیدگی، نمو اور پختگی جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے ان ٹرمز کے اندر، اور ان کا جو ہے وہ میننگ کیا ہے، مطلب ان کا کیا ہے، ان کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی یہ ٹرمز ہیں، پیپر کے اندر یہ شارٹ کوسچن کی فارم میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بالیدگی سے کیا مراد ہے، یا نمو سے کیا مراد ہے، یا پختگی سے، یا ان تینوں ٹرمز کے اندر ڈفرینس، یا ان میں سے کوئی سی جو دو ہیں ٹرمز ان کے اندر ڈفرینس جو ہے اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ چینجز جو ہیں وہ جو نشوونما کے اندر ہوتی ہیں وہ کیا ہے. نشوونما میجر ٹرم ہے اور اس کے اندر بالیدگی اور پختگی اس کے اندر ہی شامل ہیں. تو مین ٹرم جو ہے وہ نشوونما ہے، اور بالیدگی جو ہے بیسیکلی وہ اس کا ایک حصہ ہی ہے نشوونما کا. لیکن یہ دونوں ٹرمز بالیدگی اور نشوونما جو ہیں یہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر یوز ہوتی ہیں. تو بالیدگی جو ہے بیسیکلی وہ جسمانی طور پر اعضاء کا بڑھنا ہے، خاص وقت تک اعضاء جب بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ٹرم بالیدگی یوز ہوتی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے ہوتے، نامکمل ہوتے ہیں، اور جو وقت گزرتا ہے بچہ بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ جب گروتھ ہوتی ہے اس کی باڈی کے اندر، یا جب وہ نشوونما پا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بالیدگی کا عمل جو ہے وہ واقع ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک خاص وقت تک پہنچ کر یہ چینجز رک جاتی ہیں تو ان کے لیے ٹرم بالیدگی یوز کی جاتی ہے. اور ان تبدیلیوں کو، جو تبدیلیاں اس دوران واقع ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مقداری تبدیلیاں. تو بالیدگی کا عمل جو ہے وہ مقداری تبدیلیوں کو شو کر رہا ہوتا ہے، کوانٹیٹیو چینجز اس دوران ہو رہی ہوتی ہیں. بالیدگی ٹرم جو ہے انگلش میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے گروتھ. تو گروتھ جو ہے بیسیکلی وہ ایک خاص وقت تک، ایک خاص لیول تک، ایک خاص درجے تک ہو کر وہ تبدیلیاں ختم ہو جاتی ہیں یا مکمل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں چینجز ہونا. تو ان کے لیے ٹرم جو ہے وہ بالیدگی یوز ہوتی ہے. اب یہاں پہلے میں تھوڑا سا ایک اوور ویو دوں گی آپ کو ان تینوں ٹرمز کا. تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم ان کی ڈیٹیل، ہر ٹرم کی الگ سے ان کی ڈیٹیل بھی ہم نے کرنی ہے، اور بعد میں ہم نے ان کا ڈفرینس جو ہے وہ ٹیبولیٹ کرنا ہے، ٹیبل کی فارم میں ہم نے اس کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو بالیدگی جو ہے بیسیکلی اس میں مقداری تبدیلیاں آتی ہیں ساری. بالیدگی ٹرم یا گروتھ کا مطلب ہے کہ جو جسم کے اندر خاص تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور خاص وقت اور خاص درجے تک پہنچ کر وہ رک جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کے لیے ٹرم جو ہے وہ مقداری یا کمیتی تبدیلیاں ٹرم یوز ہوتی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آگے بالیدگی کے ٹاپک میں بتاتی ہوں. یہاں ان تینوں ٹرمز کو آپس میں سے ہم ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں، ان تینوں کو الگ الگ سے ڈیفائن کرنا ہو تو کس طرح کیا جاتا ہے، یہ میں یہاں پر بتاؤں گی. تو بالیدگی کے ساتھ جو ٹرم نشوونما یوز ہوتی ہے، تو نشوونما جو ہے وہ ایک وسیع تر ٹرم ہے. اس کے اندر ہر طرح کی چینجز شامل ہوتی ہیں. قبل از پیدائش یا رحم مادر سے لے کر پیدائش تک کا جو اور پیدائش کے بعد موت تک کا جو سلسلہ ہے وہ ساری تبدیلیاں اس کے اندر شامل ہیں. یہ بہت بات ایک ضروری ہے، ڈفرینشیٹ کرنا اس پوائنٹ کو بہت ضروری ہے کہ نشوونما جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں قبل از پیدائش شروع ہوتی ہیں، یعنی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوتی ہیں. جو ہی یوگا بن جاتا ہے اس وقت سے شروع ہو کر موت تک کی تبدیلیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو نشوونما ٹرم ایک براڈر اور وسیع ٹرم ہے، اور اس کے اندر بالیدگی اور پختگی بھی اسی کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن بالیدگی کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اندر صرف مقداری تبدیلیاں آتی ہیں، جبکہ ٹرم نشوونما جو ہے اس کے اندر دونوں طرح کی کیفیتی اور مقداری دونوں طرح کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مقداری تبدیلیوں کا کیا مطلب ہے. جہاں لفظ مقدار آ جاتا ہے وہاں میئرمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، پیمائش کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو پراپر میئر کر کے بتاتے ہیں کہ چیز پہلے اتنی سی تھی، پھر اتنے سینٹی میٹر ہوگی، پھر اتنی بڑی، پھر اتنی بڑی. اس طرح سے باقاعدہ ایک جو بڑھنے کا سلسلہ ہے ایک چیز کے، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں کوانٹیٹیولی. باقاعدہ فیکٹ اور فگر یا باقاعدہ اعداد و شمار کی فارم میں ہم شو کر سکتے ہیں کہ اتنی تبدیلی پہلے تھی، اتنی پرسن کا جو آرگن تھا یا فرد کا جو عضو تھا وہ اتنا پہلے تھا، اور اب بڑھنے کے بعد وہ اتنا ہو گیا. تو یہ ساری مقداری تبدیلیاں کہلاتی ہیں. اب جو ٹرم نشوونما ہے اس کے اندر مقداری اور کیفیتی دونوں طرح کی تبدیلیاں. تو کیفیتی ٹرم یوز ہوتی ہے کوالیٹیٹیو کے لیے، یعنی جب ہم نے کسی چیز کی خصوصیات کو ڈسکرائب کرنا ہے، صفات بیان کرنی ہے تو اس کے لیے کیفیتی تبدیلیاں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں. کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم کس طرح جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا ڈائریکٹ. کس طرح پیمائش کے لیے خاص پیمانہ جات اس کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اس میں صرف ٹرمز اور صفات کا سہارا لیتے ہیں کہ بہت اچھی، جیسے بچے میں خصوصیات ہیں بہت بری ہیں. تو اس طرح کیفیتی جو ہوتی ہیں وہ صرف اس کی کیفیت کے حوالے سے ہیں پرسن کی. وہ ڈائریکٹلی ہم ان کو کلو گرام یا گرامز میں یا اس طرح سینٹی میٹرز میں، میٹرز یا فٹ میں ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں میں ٹرمز میں ڈفرینس ہے، بالیدگی میں اور نشوونما میں. بالیدگی ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ مقداری طور پر تبدیلیاں پرسن میں کتنی ہوئی. چلیں اب بالیدگی اور
جو نشوونما ہے، 2 ٹرمز کا تھوڑا انٹروڈکشن ہو گیا. اب تیسری ٹرم جو پختگی ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ جو پختگی ٹرم ہے اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری پختگی کے اندر جو تبدیلیاں بیسیکلی ہیں وہ فرد کے اندر جینیاتی طور پر صفات موجود ہوتی ہیں. ان کو خوابیدہ صفات بھی کہا جاتا ہے. خوابیدہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ سوئی ہوئی صلاحیتیں. تو جو فرد جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ صفات موجود ہوتی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. جب وہ خاص جو مخصوص اعضاء ہوتے ہیں فرد کے اندر وہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ اپنا کام یا اپنے وظائف سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پرسن وہ ایکٹیویٹی ہیں وہ فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے تو اس کے جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان کے عضلات بہت کمزور ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی بچہ جو ہے وہ الفاظ کا استعمال نہیں سیکھ سکتا. چھوٹی چھوٹی جو حروف ہیں وہ بولنے نہیں سیکھ سکتا. چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ کوئی بھی ایک لفظ جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی زبان جو ہے اس کے عضلات کمزور ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ لفظ کو نہیں بول پاتا. تو اس طرح سے پھر جو ہی ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے 6 ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے یا 7 ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے تو چھوٹے چھوٹے حروف جو ہیں وہ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جیسے بابا ماما وغیرہ وہ بولتا ہے. تو اس طرح سے اس کے جب مزید اس کی زبان کے عضلات جب مضبوط ہوتے ہیں تو پورے حرف جو ہے وہ بولنا سیکھ جاتا ہے اور الفاظ کا پراپر استعمال جملوں کا استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسری مثال ہے پختگی کے حوالے سے کہ وہ اعضاء پرسن کے اندر جب وہ اپنی موجودہ حیت کو پہنچ جاتے ہیں یا ان کی جو پختگی ہے پختگی کے اندر ہوتا یہ کہ جو اعضاء ہے متعلقہ فرد کے اندر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا فنکشن یا اپنے وظائف جو ہیں صحیح طور پر سر انجام دے سکیں. تو ایسے ایک ایگزامپل میں نے زبان کے عضلات کے حوالے سے دی ہے. دوسری مثال اس کے اندر ہے جیسے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی بچہ سائیکل نہیں چلا سکتا اور کوئی بھی ایسا کام فزیکل ایکٹیویٹی وہ انڈیپینڈنٹلی پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جسمانی جو عضلات ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ابھی مضبوط نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ ان سے کوئی نہ کوئی فنکشن یا کوئی بھی ایکشن جو ہے ان سے پرفارم کر سکے. تو اس وجہ سے پھر وہ جب عضلات وقت بڑھتا ہے بچے کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عضلات جو ہیں یہ بھی اپنے سائز میں انکریز ہوتے ہیں اور پھر ان کا فنکشن جو ہے وہ ان کی مدد سے وہ اپنے ڈفرینٹ فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ 3 بیسک ٹرمز ہیں نشوونما, بالیدگی اور پختگی. تو نشوونما کے اندر ہی یہ بالیدگی اور پختگی کا عمل شامل ہے. جب بالیدگی واقع ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ پختگی جو ہے وہ بھی واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو نشوونما کے اندر دونوں طرح کی تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں, کیفیتی اور کمیتی. اور نشوونما جو ہے اس کے اندر دونوں طرح کی تبدیلیاں اور بالیدگی میں صرف مقداری تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں بس. اور جو پختگی ہے اس کے اندر ساری جو صفات کا تہ در تہ کھلنا فرد کے اندر جو ہے وہ پختگی کا عمل کہلاتا ہے. یعنی صفات یا وراثتی طور پر خصوصیات فرد میں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں آرگنز اس کے ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ اپنا فنکشن سر انجام دے لیں. تو جو ہی وہ اپنی اس ایج کو پہنچتے ہیں, اس عمر میں پہنچتے ہیں کہ وہ زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے متعلقہ فرائض یا جو وظائف ہوتے ہیں اس کو سر انجام دینے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 ٹرمز ہیں, ان تینوں کا بہت زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے. سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طرح سے آپ نے ان تینوں ٹرمز جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو الگ الگ. ابھی میں نے ان کا ایک اوور ویو دیا ہے آپ کو, بھی ہم ان کی ہر ٹرم کی ایک تفصیل جو ہے الگ سے ابھی ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ابھی ہم بالیدگی کی تفصیل میں جائیں گے. اب جو ٹرم بالیدگی ہے اس کو ڈیٹیل میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اب تینوں ٹرمز کو باری باری ہم نے ڈیٹیل میں ان کی جو ڈسکشن ہے وہ کرنی ہے. ایک تعارف جو ہے اوور ویو آپ نے اس کا دیکھ لیا تینوں ٹرم کا. فرسٹ چیپٹر ہے یہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا, اور پہلا چیپٹر جو نموئی نفسیات ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھا ہے کہ نموئی نفسیات کیا ہے. اور تعارف کے بعد جو چینجز ہیں نموئی نفسیات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ 3 طرح سے آتی ہیں. تو تینوں طرح میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہیں کہ بالیدگی, نشوونما اور پختگی تینوں جو ہیں وہ تبدیلیوں کی ٹائپ میں شامل ہیں. تو بالیدگی جو ہے اس میں مقداری تبدیلیاں ہیں, نشوونما کے اندر جو ہیں وہ مقداری اور صفاتی دونوں طرح کی ہیں جس کو ہم کیفیتی اور مقداری کہتے ہیں. اور جو پختگی کا عمل ہے اس کے اندر پراپر جو اعضاء ہوتے ہیں فرد کے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا جو فنکشن ہے وہ سر انجام دینے کے جب قابل ہو جاتے ہیں, اتنے وہ نشوونما پا جاتے ہیں, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا فنکشن پراپرلی سر انجام دے لیں, تو پھر اس وقت جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ پختگی کی یوز ہوتی ہے. تو یہ 3 مین ٹرمز ہیں. اب بالیدگی کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے ان ڈیٹیل.
بالیدگی کی تعریف کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک پہلے بھی ابھی جب اس کا مین انٹروڈکشن دیا تو بتایا تھا کہ یہ بالیدگی اور نشو و نما کی ٹرمز جو ہیں وہ ان کو ویسے پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ٹرمز جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ ہم نہیں کر سکتے. یہ ایک دوسرے سے اتنی مرج ہیں, ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ الگ الگ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالیدگی الگ سے کوئی ایک جو فنکشن ہے وہ ہو رہا ہے اور نشو و نما کا الگ سے ہو رہا ہے. یہ دونوں ٹرم ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر یوز ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی جگہ پر ہم ان کو سبسٹیٹیوٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. بالیدگی کی جگہ نشو و نما کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے اور نشو و نما کی جگہ بالیدگی کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. یہ ہے متبادل کا مطلب. ٹرم متبادل کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں لفظ بالیدگی یوز کرنا ہے وہاں ہم نشو و نما کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور نشو و نما کی جگہ پر بالیدگی کو یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن ان میں ڈفرینس اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ویسے نہیں ہے. عملی طور پر یہ دونوں ٹرم ایک دوسرے کے متبادل یوز ہوتی ہے, لیکن تھیوریٹیکلی اگر ہم پڑھ رہے ہیں ڈیفینیشن وائز ہم پڑھ رہے ہیں ٹرمز کی تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں ٹرمز میں ڈفرینس ہے. بالیدگی میں صرف مقداری تبدیلیاں آتی ہیں اور نشو و نما کے اندر مقداری اور کیفیتی دونوں چینجز جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. بار بار میں اس چیز کو ایکسپلین اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں, سمجھ جائیں کہ بالیدگی ٹرم میں اور نشو و نما میں مین ڈفرینس کیا ہے. تو عموماً یہ دونوں ٹرم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر بھی واقع ہوتے ہیں اور الگ الگ بالیدگی بالکل الگ اور نشو و نما میں بالکل الگ چینجز نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ جو نشو و نما کے اندر جو مقداری تبدیلیاں ہیں وہی بالیدگی کہلاتی ہیں. تو نشو و نما کے اندر مقداری اور کیفیتی دونوں طرح کی تبدیلیاں شامل ہیں اور مین اور براڈر اور وسیع ٹرم نشو و نما ہی ہے, بالیدگی اس کا حصہ ہے. اب جو بالیدگی ہے اس کے اندر جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی چینجز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. جو جسمانی ہیں وہ جسمانی اعضاء کے حوالے سے تبدیلیاں ہیں اور جو ذہنی ہے وہ ذہن کے اندر سوچ کے حوالے سے جو چینج آتی ہیں وہ ہے. تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یا رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں اور ذہنی دونوں طرح کی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. جب اس کا نروس سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, نظام عصبی اس کا بن رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو خیالات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں پراپر جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے اور رسپانس یا رد عمل جو ہے ان کے حوالے سے وہ شو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے ہی یہ عمل اس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد دونوں وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جسمانی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جسمانی اعضاء کا بڑھنا شامل ہے, اندرونی اعضاء کا, بیرونی اعضاء کا. جسمانی جو اندرونی اعضاء ہیں وہ اس کے اندر سارا اس کے اندرونی آرگنز شامل ہیں, جیسے اس کے لنگز ہیں, اس کا معدہ ہے, اس کے کڈنیز ہیں, گردے ہیں, اس کا دل ہے, اس کا نروس سسٹم ہے, باقی سارا جو اس کا اندرونی جو اعضاء ہیں وہ ہیں سارے. تو جو بیرونی اعضاء ہیں وہ اس کے سارا جسمانی جو بیرونی اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں, اس کا دھڑ ہے, اسٹرکچر ہے اس کی باڈی کا سارا, اس کے سر کے بال ہیں, ویٹ ہے اس کا, یہ ساری چیزیں, اس کا قد, اس کا جسم, اس کا حجم, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ظاہری جو جسمانی تبدیلیاں اس میں شامل ہیں. تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی چینجز پر فرد کے اندر آ رہی ہوتی ہیں جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو بچے کے اندر جو جسمانی تبدیلیاں وہ جسمانی اعضاء کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندرونی اور بیرونی اعضاء ہیں دونوں کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور جو اس کی روحانی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ اس کے ذہن کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا, اس کا نروس سسٹم یا نظام عصبی جو ہوتا ہے وہ اتنا پیچیدہ طور پر ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ابھی, اور بہت وہ نظام عصبی جو ہے وہ بھی بالکل راہ یا خام حالت میں وہ موجود ہوتا ہے بچے کے اندر. جو ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ سیکھنے کی صلاحیت, آموزش کی صلاحیت, یاد کرنا چیزوں کو, دلیل سے ثابت کرنا, یہ ساری اہلیتیں آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہی اس کی عمر بڑھتی ہے تو یہ ساری اہلیتیں اس کے اندر وقتاً وقتاً ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. بالکل پیدا ہوتے بچے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ اسٹرانگلی موجود نہیں ہوتی, جب وہ بڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے پھر جو نشو و نما ہے اس کے اندر یہ دونوں طرح کی چینجز شامل ہیں, جسمانی اعضاء کا بڑھنا اور ذہنی نشو و نما جو ہے, دونوں طرح کی نشو و نما اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو بالیدگی کے اندر بھی جو چینجز آ رہی ہیں, مقداری تبدیلیاں, وہ جسمانی اعضاء کے حوالے سے بھی ہیں اور ذہنی جو کیفیات ہیں اس حوالے سے بھی ہوتی ہیں. بالیدگی جو ہے اس کو بیان ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بالیدگی کا آغاز فرد کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے, ماں کے پیٹ سے ہی آغاز ہو جاتا ہے, رحم مادر سے ہی ہوتا ہے, اور جو یہ خلیہ برابر ہوتا ہے, فرٹیلائز ہو جاتا ہے, سیل زائگوٹ بنتا ہے, یوگا بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جب یوگا تقسیم ہو کر سیلز کی فارم میں تقسیم ہوتا ہے اور ساتھ مختلف طرح کے جو عضویاں اعضاء جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ساتھ ساتھ جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں
جو ہیں اس کے ساتھ ہی جو یہ سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آرگنز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں بالیدگی کی کیٹیگری کے اندر ہی آتی ہیں. تو رحم مادر کے اندر جو ہی یوگا بنتا ہے اور اس کے اندر سیل ڈیوائڈ ہو کے 1 سے 2 بنتے ہیں, 2 سے 4, 4 سے 6 سیل ڈویژن ہوتی ہے. جو ہی سیل ڈویژن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے یوگا کے اندر, تو اس کے ساتھ ہی یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ بالیدگی کے اندر شامل ہیں کہ جو ہی یہ سیل بڑھتے ہیں تعداد میں, تو بڑھنے کے بعد یہ ڈفرینٹ جسمانی اعضاء جو ہیں ان کو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت سے ہی جو چینجز ہیں یہ ساری اس بالیدگی کی ٹرم میں ہم ان کو شامل کرتے ہیں. تو جیسے جو ہی یوگا بنتا ہے تو بہت چھوٹا سا, اتنا مائنیوٹ ہوتا ہے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. جب ذرا سیل تقسیم ہو کر وہ اور ذرا بڑا اس کا سائز ہوتا ہے تو پھر وہ واضح طور پر ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ مشین کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. 3 منتھ کے بعد 4 منتھ تک جو پراپر ایمبریو بن جاتا ہے تو وہ آبزرویبل ہوتا ہے. تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کی لمبائی, اونچائی پیدائش کے وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے تو 1 سال کے اندر ہی تقریباً 3 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کا جو پیدائش کے وقت قد ہوتا ہے اور جو وزن ہوتا ہے اس کا اور جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ آفٹر 1 ایئر یعنی 1 سال کے اندر ہی تقریباً 1 سال کے بعد اس کے اندر 3 گنا تک اضافہ جو ہے اس میں ہو رہا ہے. بچہ جب عموماً پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے فوراً, یہ آبجیکٹیو کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ فوراً پیدائش کے وقت عموماً بچے کا قد یا وزن جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے, یہ بھی آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہ پیدائش جو ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو عموماً اس کا قد جو ہے وہ 43 سینٹی میٹر سے 53 سینٹی میٹر تک نارمل ہوتا ہے. تقریباً 43 سینٹی میٹر سے 53 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے, جو تقریباً 12 ماہ کے بعد 3 گنا ہو رہا ہے بڑھ کر نا. تو 3 گنا جو ہے وہ 1 سال کے اندر بچے کا جو آرگنز ہیں وہ قد, اس کا ویٹ, اس کا حجم جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بالیدگی کے اندر شامل ہیں. جسم کی لمبائی, اونچائی اور اس کا قد جو ہے پیدائش کے وقت جتنا ہوتا ہے اس سے 1 سال کے اندر 3 گنا وہ بڑھ جاتا ہے. پھر انسان کا وزن جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن جتنا ہوتا ہے پیدائش کے وقت نارمل بچہ جو ہے وہ اس کا وزن نارملی 6 پاؤنڈ سے لے کر 9 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. قد جو ہوتا ہے اس کا 43 سے 53 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے نارملی پیدائش کے وقت, اور جو وزن ہے بچے کا وہ پیدائش کے وہ 6 سے 9 پاؤنڈ تک ہوتا ہے, جو 1 سال کے بعد پھر تقریباً 3 گنا ہو جاتا ہے. ایسے اس کی ہائٹ بھی 3 گنا ہو جاتی ہے. 3 یعنی جتنا اس کا پیدائش کے وقت ہوتا ہے ویٹ اور جتنا اس کا قد ہوتا ہے وہ تقریباً 1 سال کے بعد 3 گنا بڑھ جاتا ہے. جو فرد کے اعضاء ہوتے ہیں ان کا بھی قد اور وزن جو ہے وہ جو آرگنز ہوتے ہیں باڈی کے اندر, اس کے ہاتھ, پاؤں وغیرہ ساری چیزیں, ان کا بھی وزن بڑھتا ہے اور سائز میں بھی وہ انکریز ہو رہے ہوتے ہیں, بڑھ رہے ہوتے ہیں. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں اور پاؤں اور ٹانگیں, اور جو ہی وہ بڑھتا ہے تو 1 سال کے بعد اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی بڑھتی ہے, قد بھی بڑھتا ہے, وزن بھی بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے جو باڈی آرگنز ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرد جو ہے اس کے سائز میں, اس کے حجم میں, قد اور وزن میں رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم بالیدگی کہتے ہیں. بالیدگی جو ہے بیسیکلی وہ گروتھ, اس کے لیے ٹرم انگلش میں یوز ہوتی ہے, اور مختلف جو اعضاء جسم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہی بالیدگی ہو رہی ہوتی ہے ان اعضاء کے فنکشنز یا ان کے وظائف جو ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں. جیسے بچہ جو ہے وہ بالکل پیدا ہوتا بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل کوئی بھی فنکشن سر انجام نہیں دے سکتا, لیکن اس کی باڈی کے آرگنز جو ہوتے ہیں وہ ابھی اتنے اسٹرانگ اس کے عضلات نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ کوئی بھی فنکشن جو پراپر طریقے سے پرفارم کر سکے. تو جو ہی وہ ذرا بڑا ہوتا ہے اس لیول تک پہنچتا ہے کہ اس کے عضلات جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں, تو پھر اس میں ان کا استعمال کرتے ہوئے پھر وہ ڈفرینٹ طرح کے جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے. اندرونی اعضاء جو ہیں وہ عمر کے مطابق اس کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور چینجز ہوتی رہتی ہیں. جیسے جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کا جو نروس سسٹم ہے یا اس کا جو نظام عصبی ہے وہ پوری طرح مکمل طریقے سے وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, اور اس کے اندر جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بھی بکھری ہوئی حالت میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, لنک نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بھی پورے بنے ہوئے بھی نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بھی نہیں ہوتا. جو بچہ عمر میں بڑھتا ہے تقریباً 17 یا 18 سال تک جو دماغ ہے اس کی اندر جو نیورونز ہیں وہ بنتے رہتے ہیں, لنک ڈیولپ ہوتے ہیں, اور پراپر جو برین ہے اپنا فنکشن جو ہے وہ 18 سے 19 سال کی ایج میں جا کر پراپر اس کا جو فنکشن ہے وہ پراپر ڈیولپ ہو جاتا ہے پورا, اور پھر پراپر طریقے سے وہ فنکشنز جو ہے پرفارم کرنے لگتا ہے. پیدا ہوتے بچے کے اندر ابھی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مضبوطی سے ابھی نہیں بنی ہوتی ہیں, اور یہ سارے جو فنکشنز ہیں وہ صحیح طرح اس وقت پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا. اسی طرح سے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جو ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے اندر جو ہڈیاں ہیں ان کی تعداد مکمل نہیں ہوتی, بلکہ بہت ساری جو اس کے بونز ہیں اس کی ابھی جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, نشوونما ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر مزید وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, اور اس کی جو ہڈیاں ہیں اور جو پسلیاں ہیں اور جسمانی چربی جو ہے اور باقی جو کیمیائی رطوبتیں وغیرہ ہیں ان میں آہستہ آہستہ چینجز رونما ہو رہی ہوتی ہیں. شروع میں وہ اس کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں.
اندرونی اعضاء جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کمی بیشی جاری رہتی ہے. فرد کے دماغ کا حجم بڑھتا ہے. دماغ کی ہڈیاں جو ہیں، ہاتھوں کی، ٹانگوں کی ہڈیاں، پسلیاں، جسمانی چربی وغیرہ، کیمیائی رطوبتیں جو جسم کے اندر خون میں موجود ہوتی ہیں، وہ یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پرسن کے اندر ان کا جو ایک تغیر اور تبدل ان کے اندر ہوتا رہتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی فرد کی جسامت، قد کاٹ وغیرہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری جو چینجز یا تبدیلیاں اس حوالے سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو واقع ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اس کے جسمانی اعضاء بڑھتے ہیں، قد بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، نروس سسٹم پراپر ڈیولپ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو سینس آرگنز ہوتے ہیں، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی پراپر طریقے سے وہ جو ہے وہ ڈیولپ تو ہوئی ہوتی ہے لیکن ریفائنڈ ہوتی ہے. جب ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی پراپر آ جاتی ہے، سونگھنے کی، چکھنے کی، ان سب چیزوں کی جو پراپر صلاحیتیں ہیں اس کے اندر اس حوالے سے جو اس کے آرگنز ہیں، یہ والے جو سینس آرگنز ہوتے ہیں پراپر فنکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب جو بچے کے اندر نشو و نما کا عمل جاری ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ. تو یہ ساری بالیدگی کے اندر آتی ہیں. ایسی تبدیلیاں جو مقداری ہیں جن کو میئر کر سکتے ہیں کوانٹیٹیولی، وہ ساری بالیدگی کی ٹرم جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اب بطور اصطلاح جو ہے بالیدگی کو ہم کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں، کس طرح کی تبدیلیوں کے انڈر ہم جو بالیدگی ہے اس ٹرم کے اندر کون سی تبدیلیاں ہم شامل کر سکتے ہیں، کس طرح کے عوامل اس کے اندر شامل ہیں، اس کی تفصیل اب ہم دیکھتے ہیں. 3 مین طرح کے عوامل ہیں جو بالیدگی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. پہلا ہے تغیر، دوسرا اہلیت اور تیسرا روزمرہ وظائف ہے. تغیر کیا ہوتا ہے؟ جو کرداری وظائف ہیں، جو فنکشن کرداری وظائف کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی فنکشن پرفارم کرنا ہے تو کس طرح سے ہم کر رہے ہیں. تو کرداری جو وظائف ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے فرد میں ہم کس طرح اس کو میئر کر سکتے ہیں، اس کا تعلق اس کی جسمانی نشو و نما سے ہی ہوتا ہے. جب اس کے اعضاء اتنے ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ پراپر ان اعضاء سے اپنا پراپر فنکشن پرفارم کر سکتا ہے. اس کے اندر چینج آتی ہیں ان جسمانی اعضاء کے اندر. جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی بہت کمزور ہوتی ہیں، عضلات مضبوط نہیں ہوتے، اور جب ذرا بڑا ہوتا ہے بچہ تو ٹوائلٹ ٹرینڈ ہم اس کو کر سکتے ہیں، وہ چل سکتا ہے، اپنی ٹانگوں کے اوپر بوجھ اپنے جسم کا ڈال سکتا ہے، تو اس طرح اس کی ٹانگوں کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں. ایسے اس کے باقی باڈی آرگنز جو ہوتے ہیں ان کے اندر چینج آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹرم تغیر یوز ہوتی ہے. جو بھی اس کے اندر جو باڈی کے اندر اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر آتا ہے اگلا پوائنٹ اہلیت کا. تو عمر کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ذہنی طور پر وقوفی صلاحیت ہے، چیزوں کو سمجھنا، سوچنا اور انڈرسٹینڈ کرنا، جو پرکھنا جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چینجز آتے ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو چیزوں کو کانسیپٹ کو سمجھنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، سمپلی وہ چیزوں کو ویو کر رہا ہوتا ہے اور ان کو انالائز کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو چیزوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے، سیکھنے لگتا ہے اور ان کو انالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے ان چیزوں کا. تو یہ بھی اس کی جو عمر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ اہلیت بڑھتی ہے. اگلا تیسرا پوائنٹ روزمرہ وظائف ہے. فرد جس طرح کے بھی کرداری وظائف کرنے کے جب فرد جب بڑا ہوتا ہے اس کے اعضاء بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان اعضاء سے کام لینا وہ سیکھ جاتا ہے. جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح وہ تیراکی کر سکتا ہے، یعنی سوئمنگ کر سکتا ہے بچہ. ایسے جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جو زبان کے عضلات ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، کسی بھی طرح ہم اس کو بولنا نہیں سکھا سکتے جب تک وہ اپنی مقررہ عمر کو نہیں پہنچ جاتا. اس کے زبان کے عضلات اتنے پختہ نہیں ہو جاتے کہ وہ اس چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائے. تو مضبوطی آنا عضلات میں ضروری ہوتی ہے. جب عضلات مضبوط ہوتے ہیں، پراپر نشو و نما پا لیتے ہیں تو ہی ہم ان سے پراپر جو فنکشنز ہیں وہ ان سے ہم کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. اب بچوں یہاں تک کا لیکچر ابھی میرا اینڈ ہو گیا. ابھی کہ 2 لیکچرز میں نے آپ کو ان 2 لیکچرز میں تھوڑا تعارفی مواد پیش کیا ہے کہ ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس میں نموئی نفسیات کا، اس کے اندر نموئی نفسیات کی مین ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا طرح کی چینجز 3 طرح کی آتی ہیں، ان 3 طرح کی چینجز کا بیسک انٹروڈکشن میں نے کروایا ہے، اور پھر پہلی ٹرم بالیدگی جو ہے اس کو ذرا ڈیٹیل میں نے ڈسکس کیا ہے. اب آپ نے اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ان دونوں ویڈیو کلپس کو غور سے دیکھنا ہے. سب بچوں نے کلاس میں جتنے بچوں کے پاس یہ لنک پہنچ رہا ہے، اوپن کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر وہ ضرور کمنٹ کریں. جو بچے ایڈڈ نہیں ہیں اس میں ان کو بھی کمیونیکیٹ کریں، بتائیں کہ وہ ان ویڈیو لنک کو کالج کے لنک کے تھرو اس کو اوپن کریں گے. اور پھر کمپلسری سبجیکٹ جو اردو اور انگلش والے لوگ ہیں انہوں نے بھی سیکشن بنا کے اندر کالج کا لنک شیئر کیا ہوا ہے. وہیں سے جا کر آپ سبجیکٹ کا لنک جب اوپن کرتے ہو تو وہاں سے آپ کو یہ دونوں ویڈیو اپلوڈڈ جو ہے وہ مل جائیں گی. آپ نے اس کو سننا ہے غور سے، 2 3 دفعہ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور آپ نے اس کے اوپر کمنٹ کوئی نہ کوئی پاس کرنا ہے. کوئی کوسچن ہے پوچھنا ہے، یا آپس میں کوئی آپ انٹریکشن کرنا چاہ رہے ہو باقی بچے مل کر، تو آپ نے ضرور اس کو انٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے کمنٹ شو کرنا ہے.
یہ آپ کے پاس پورا جو یہ ایک ویک ہے موجود ہے. اب جمعہ اور ہفتہ جو ہے ہمارا فائنل 2 ڈیز ہیں جس میں لیکچر اپلوڈ ہوا کرے گا, اور درمیان کے جو باقی 4-5 دن ہیں اس میں آپ نے ان ویڈیوز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر کمنٹ ضرور کرنا ہے, اور ان کمنٹ کے مطابق میں آپ کی ایک اٹینڈنس شیٹ بناؤں گی جس کے اوپر میں کمنٹ کے مطابق آپ کے جو مارکس ہیں وہ اپلوڈ کروں گی. واٹس ایپ پر ابھی میں نے گروپ نہیں بنایا, لیکن میں سیپریٹ گروپ بناؤں گی سائیکالوجی کے بچوں کا, ان کے نمبر فون نمبرز ایڈ کر کے, اور وہاں پر میں یہ ڈسکشن جو ہے وہ وہاں پر ہم کر لیا کریں گے, اور وہیں پر ہی میں اپلوڈ کر دوں گی آپ کے مارکس بھی. ہر ہفتے کے ہفتے جو کمنٹ سیکشن میں بچے کمنٹ بھیجیں گے ان کے مارکس لگیں گے, اور کمنٹ بھی ارریلیونٹ آپ نے نہیں بھیجنے, بلکہ بہت زیادہ آپ نے جو مواد ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہو رہی ہے, تو آپ نے اس حوالے سے وہ کمنٹس جو ہے آپ نے کرنا ہے. ارریلیونٹ کمنٹ نہیں کرنے, اور کوئی چیز جو ہے اس کو دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہو رہی ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو آپ نے ضرور اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے, اس کے مارکس لگیں گے, آپ کی اٹینڈنس وہیں سے آپ کی کاؤنٹ ہوگی, ورنہ اٹینڈنس نہیں لگے گی اور مارکس بھی آپ کے 0 لگیں گے. اس میں پارٹیسپیشن اگر نہیں ہوگی تو 0 مارکس ہوں گے, ٹھیک ہے. اب آپ نے غور سے, اب آپ کے پاس ٹائم ہے 4-5 دن کا, آپ نے ان کو ویڈیوز کو غور سے سننا ہے, دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, بک کو سامنے رکھتے ہوئے مین پوائنٹس کو فالو کرنا ہے, اور جو نہیں سمجھ آ رہی چیز اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے. چلیں, اللہ حافظ.